السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ تمام دوست خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی دنیا میں ٹورزم یعنی سیاحت ایک صنعت کا درجہ رکھتی ہے اور کئی ملک مثلا سوئٹزرلینڈ، فرانس، برطانیہ، امریکہ، انڈیا اور آسٹریلیا صرف اپنے ممالک میں گھومنے آنے والے ٹورسٹ سے کافی دولت کما لیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سیاح کے بارے میں، مگر یہ نہ بھولیں کہ ہمارا یہ چینل اہم اشیاء حقیقت کی بنیادی معلومات آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ہمارا مقصد آپ کو اور خاص طور سے نئی نسل کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ تو اس سیاح کے ساتھ سفر پر جانے سے پہلے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نئے آنے والے دوست بھی چینل کو سبسکرائب کر کے اس سفر کا حصہ بنیں۔ ابن بطوطہ یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا آج سب سے بڑا سیاح مانتی ہے۔ افریقہ کسی زمانے میں اور آج بھی اپنے کچھ حصوں کی وجہ سے تاریک بر اعظم سمجھا جاتا ہے۔ اسی افریقہ کے ایک ملک مراکش اور اس کے شہر تنجا میں 24 فروری سن 1304 میں ابن بطوطہ پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے شہر تنجا میں ہی حاصل کی۔ سن 1325 21 سال کی عمر میں وہ حج کی غرض سے نکلا تو اس کی ملاقات اسکندریہ کے مقام پر ایک اہل علم دوست برہان الدین سے ہوئی۔ دوستو یہی وہ شخص تھا جس نے ابن بطوطہ کے دل میں سب سے پہلے سیاحت کا شوق ابھارا۔ اس نے ابن بطوطہ کو انڈیا اور چین کی جانب سفر کرنے کو کہا۔ اب چونکہ بطوطہ سفر حج پہ نکلا تھا، انڈیا اور چین نہیں جا سکتا تھا، وہ پہلے عرب پہنچا اور 2 سال مکے میں گزار کر ایشیائے کوچیک وولگا دریا عبور کرتا ہوا کوہ ہندو کش آ پہنچا اور اسی راستے سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس وقت ہندوستان میں تغلق خاندان کے بادشاہ سلطان محمد تغلق کی حکومت۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے بڑے قاضی کے عہدے پہ فائز کر دیا، مگر ابن بطوطہ کے پاؤں میں تو چکر تھا، وہ ایک جگہ کیسے رک سکتا تھا؟ وہ سب کچھ چھوڑ کر آگے چین کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے 75,000 میل کا فاصلہ قدیم زمانے یعنی 14ویں صدی میں طے کیا۔ وہ افریقہ، روس، ترکی، عرب، بحر ہند کے جزائر، ہندوستان اور چین کی سیاحت کرتا ہوا 28 سال بعد یعنی 1354 کو واپس اپنے ملک مراکش پہنچا۔ دنیا کو دیکھنے کا تجزیہ، قیمتی دستاویزات اور اس کا انداز بیاں دیکھنے کے بعد وقت کے سلطان فاس ابو عنان نے اپنے دربار میں موجود ایک فاضل شخص محمد ابن جزی کلبی سے کہا، اس کی رودات کتابی شکل میں لکھو تاکہ بطوطہ کے تجربے سے آنے والے فائدہ اٹھا سکے۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ عجائب الاسفار قدیم عربی کی مستند کتاب مانی جاتی ہے اور اس کتاب کی وجہ سے آج ابن بطوطہ کو دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں۔ ابن بطوطہ کا انتقال تنجا مراکش میں 73 سال کی عمر میں 1377 کو ہوا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی کو بھی سبسکرائب کرائیں، اور اپنے دل کی بات ہم تک پہنچانے کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔